کہ شب برات کب ہے اور شب برات میں ہمیں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے. تو دیکھیے گا اس سال جو چل رہا ہے 2022، شب برات آنے والی 18 مارچ کو جمعہ کا دن گزرنے کے بعد میں جو رات آئے گی وہ رات ہے. آج سنڈے ہے، آنے والا جو جمعہ ہے تو جمعہ کا دن گزرنے کے بعد میں جو رات آئے گی وہ رات شب برات کہلائے گی انشاءاللہ، چاند کی تاریخ کے اکارڈنگ. رہا یہ مسئلہ کہ اس رات میں ہم عبادت کون سی کریں، تو ہم یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی معتبر حدیث میں شب برات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بیان فرمایا ہے. اسی لیے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اور دیگر فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ شب برات میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم عام راتوں کی طرح اللہ کی توفیق سے جتنی چاہیں عبادت کر لے، اپنے شوق سے نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھیں، یا اپنی جو فوت شدہ نمازیں ہیں، جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، ہم ان کی قضا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی بھی ہم کام کر سکتے ہیں، گنجائش ہے. لیکن اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ اپنی طرف سے متعین کر لینا، نماز کے کسی خاص طریقے کو اپنی طرف سے گھڑ لینا اور اسے دوسروں کے درمیان میں رائج کر دینا، یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہم اس رات میں اللہ کی جو بھی توفیق ملے جتنی بھی عبادت کریں. یہاں دو باتیں اور ہم سمجھیں. پہلی بات تو یہ کہ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں آپ کو ملیں گے جو اس رات میں عبادت کرنے کو سرے سے غلط کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت بالکل ثابت نہیں ہے، اس لیے عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اس کے الٹا کہتے ہوئے ملیں گے کہ اس رات میں ایسے ایسے آپ عبادت کریں، یہ چیزیں پڑھیں، اس طرح سے نمازیں پڑھیں. تو دونوں ہی باتیں یہ صحیح نہیں ہیں. عبادت کرنے کا کوئی طریقہ تو متعین نہیں ہے، لیکن اگر ہم عبادت کریں اس کو اگر کوئی منع کرے یہ بھی بات غلط ہے. ہم عبادت کر سکتے ہیں، جو بھی کرے، البتہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہم اپنی طرف سے متعین نہ کریں، اس لیے کہ قرآن نے اور حدیث میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. جو بات قرآن و حدیث میں نہ ہو تو ہمیں اپنی طرف سے اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. دوسرا سوال انہی کا یہ ہے کہ شعبان کے 15ویں روزے کی کیا فضیلت ہے، شب برات کا جو روزہ کہلاتا ہے، اور یہ روزہ کب رکھنا چاہیے. تو دیکھیے گا، ہم اولاً یہ سمجھیں، حدیث کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ، اس میں 261 نمبر پر ایک روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اگر شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ اس رات میں عبادت کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو. یہ ایک حدیث ہے جس کو صاحب ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ میں 261 نمبر پر ذکر فرمایا. لیکن محدثین کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، ھذا حدیث ضعیف جدا، کہ یہ حدیث بہت کمزور ہے. اس حدیث کے ضعیف اور کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی تعداد میں محدثین نے نکیر فرمائی. بلکہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، کچھ عرب محدثین نے تو اس کو موضوع تک کہہ دیا کہ یہ من گھڑت حدیث ہے. جب یہ حدیث موضوع ہے یا کم سے کم ضعیف درجے کی ہے تو اب ہمارے لیے اس حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے اس سوال کے جواب میں کہ شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ شعبان کا 15ویں دن کا روزہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں. اور مستحب کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم وہ روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہم اگر دل چاہے، ہماری باڈی اجازت دیتی ہو تو وہ دن روزہ رکھ لیں، اور اگر
کوئی روزہ نہ رکھتا تو ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس پر نکیر نہ کریں، چونکہ یہ روزہ فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس روزے کی اور حیثیت نہیں ہے۔